برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں پارٹ نمبر 2 میں، جس کا عنوان یہ ہے کہ دیوبندی اپنے فتوے سے خود کافر ہیں، اس میں آپ نے ان دیوبندیوں وہابیوں کا مشہور عقیدہ ملاحظہ کر لیا ہے کہ ان کے وہاں ان کے عقیدے کے مطابق انبیاء کرام، رسولان اعظام اور اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہشتی زیور کا بھی حوالہ دیا مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب سے، اور فتاوی رشیدیہ جو مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتووں کی کتاب ہے، اس سے بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی علم غیب کا عقیدہ رکھنا صریح شرک ہے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور خاصہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا خاصہ ہو اسی میں پایا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرے میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ تقویۃ الایمان کی بھی میں نے 3 عبارتیں سنائی تھیں، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کوئی کسی ولی نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے تو وہ شرک ہے، ہر طرح سے شرک ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے دیے بغیر ذاتی طور پر ہے تو بھی شرک ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ علم غیب ہے تو بھی شرک ہے۔ یہ ان کی کتاب سے آپ کو دکھایا تھا، اور یہاں تک لکھا کہ جو یہ دعویٰ کرے یا غیب کو جاننے کی بات کرے تو وہ خدائی دعویٰ رکھتا ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ساری چیزیں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، جس کو تفصیل سے سننا ہو وہ پچھلی ویڈیو پارٹ نمبر 2 سن سکتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور عبارت سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، اس کا صفحہ نمبر 124 ہے۔ اس پر حاشیہ مولوی ابو الحسن علی میاں ندوی نے لکھا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس کتاب کے اندر آپ نے صاف لفظوں میں سن لیا کہ جو کوئی کسی شخص سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول جانے، اس لیے کہ رسول کو غیب کی بات نہیں معلوم، معاذ اللہ۔ یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے دل میں کیا ہے یہ نہیں پتا، اور یہ ہے صاحب تذکرۃ الرشید کتاب ان کی۔ اس کے لکھنے والے مولوی عاشق الہی میرٹھی ہیں، اور مولوی رشید احمد گنگوہی کی سوانح حیات ہے۔ اس کے جلد 2 صفحہ نمبر 288 اور 289 کے اوپر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک طالب علم تھا، رشید احمد گنگوہی کے پاس علم حاصل کرتا تھا، جس کا نام ولی محمد تھا، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور کبھی کبھی فاقے پہ فاقہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار گھر سے خرچ آنے میں دیر ہو گئی، پڑھنے کے لیے رشید احمد گنگوہی کے پاس وہ جا رہا تھا، بھوک لگی تھی، ایک حلوائی کی دکان پر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر رک کر کے دیکھتا رہا، اور پھر چونکہ جیب میں پیسہ نہیں تھا تو اس لیے بغیر کچھ لیے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا، اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے وہاں جب پہنچا تو ایسا لگا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلایا اور حلوہ منگایا کہ جس دکان سے تمہیں پسند ہو وہاں سے لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آ گیا۔ اب جب آ گیا تو اب آگے کی بات سنیے۔ لکھا کہ رشید احمد گنگوہی نے ارشاد فرمایا، میاں ولی محمد، میری خوشی یہ ہے کہ اس حلوے کو تم ہی کھا لو۔ اب یہاں تک واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان کی بات سنیں اور ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں۔ جو عقیدہ نبی کے لیے کفر ہے، شرک ہے، ولی کے لیے کفر ہے، شرک ہے، وہ عقیدہ رشید احمد گنگوہی کے لیے فخریہ چھاپا جا رہا ہے، اور باضابطہ لکھا جا رہا ہے کہ مولوی ولی محمد صاحب اس قصہ کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے سامنے جاتے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ
قلب کے وساوس اختیار میں نہیں، وساوس یعنی وسوسے، دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے، خیالات آتے ہیں، یہ اختیار میں نہیں ہوتے کہ اپنے کنٹرول میں ہو ہم روک لیں، اختیار میں نہیں، اور حضرت ان پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ یعنی رشید احمد گنگوہی کو دل کی خبر ہو جاتی ہے کہ کس کے دل میں کیا وسوسے ہیں، کیا خیالات ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور تو کریں کہ یا تو ان دیوبندیوں کے نزدیک رشید احمد گنگوہی کا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے کہ نبی کے لیے شرک ہے، کفر ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے، رسول کو خبر ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کتاب میں رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے چھاپا جا رہا ہے کہ جو کچھ دل میں وسوسے آتے ہیں وہ سب باتیں رشید احمد گنگوہی کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے کہ یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے نزدیک جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت رشید احمد گنگوہی کے اندر پائی جا رہی ہے، اللہ کا خاصہ رشید احمد گنگوہی کے اندر پایا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھیں تو صریح شرک ہو، اور رشید احمد گنگوہی کے لیے مانیں تو ایمان ہو، اسلام ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا اسی کا نام دین ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام شریعت ہے؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سنیوں کو ان کے مکر و فریب سے بچائے، اور ان کے پھندے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔